انفارمڈ انفارمر کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل قیادت پاکستان واپس آئی ہے نواز شریف صاحب کی صورت میں، ایک سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے ٹاپ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ان کی صورت میں، اور اس وقت پاکستان میں جو صحیح جن کا رول ہے ملٹری والے بھائی صاحب ان کی، ان تینوں کے مابین ایک چیز طے پائی ہے اور یہ اس پلان کے اوپر اب کام ہو رہا ہے. اور وہ چیز یہ طے پائی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے 2/3 میجورٹی دیں گے تو میں یہ چیز کو ہاتھ لگاؤں گا. اب اس 2/3 میجورٹی کے اندر انہوں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے جس کے لیے اب بہت تیزی سے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ نئی چیز ہی اصل میں بریکنگ نیوز ہے. وہ نئی چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2/3 میجورٹی کے بدلے میں یہ پرومس کیا ہے کہ وہ جب ان کی 2/3 اکثریت آ جاتی ہے جس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو جو سب سے پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے گی وہ ریٹائرمنٹ ایج آف دی سپریم کورٹ جج، اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کو طوالت دے دی جائے گی. اور اس طرح سے جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ جو ہے وہ اس وقت جو قاضی فیضیسہ صاحب ہیں وہ اپنے عہدے سے مزید وہ جو ہے 2 سال یا 3 سال، یہ جو بھی ان کے میکنگ میں ہے، کیونکہ مخبر نے اتنی خبر دی ہے، اس کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ 2 سال دی جائے گی یا 3 سال دی جائے گی. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے جو ریٹائرمنٹ ایج، جو کسی زمانے میں ایک مطالبہ بھی رہا ہے ہمارے بعض کے سطح تک، ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھا دیا جائے گا. اور اس ریٹائرمنٹ ایج کے بڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو جج صاحب جنہوں نے چٹھی لکھی ہے، جو اس وقت قاضی فیضیسہ صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، جنہوں نے ملٹری ٹرائل جو ہے سویلینز کا اس کو چیلنج کیا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور جو ایک اور وجہ سے بھی نواز شریف صاحب کی ہٹ لسٹ پہ ہیں کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے پاناما والا فیصلہ دیا تھا، وہ ہے جسٹس اعجاز الحسن. تو جسٹس اعجاز الحسن پھر چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکیں. تو یہ اس وقت جو ہے پوزیشن پیچھے لی جا چکی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس حد تک جایا جائے گا کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی جماعت کا اس سے بلہ بھی چھینا جائے گا، اور بلہ چھیننے کے بعد جو بچا کچا جو کہتے ہیں نا الیکشن میں جائیں گے وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تک کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، اور پولیٹیکل ایجنٹس تک کو بھی اٹھا لیا جائے گا، وہ اریسٹ ہو جائیں گے، ہم سے بیجا میں چلے جائیں گے، جس طرح آج ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے نا کہ جو آپ کا پولیٹیکل ایجنٹ بنے گا وہ بیچارہ پہنچ ہی نہ سکے آپ کے الیکشن والے دن، تو اس دن کیا الیکشن ہوگا؟ وہ آبجیکٹ کیسے کرے گا جب جعلی ووٹیں آ کے کاسٹ ہوں گی اور یہ سارا سلسلہ چلے گا؟ اور وہ جا کے اپنی اپیل کس کے پاس کرے گا؟ جو الیکشن کینڈیڈیٹ جس کے ساتھ یہ تمام زیادتیاں ہوں گی وہ اپنی فریاد لے کے کہاں جائے گا؟ وہ فریاد لے کے عدالت کے پاس جائے گا. عدالت تو پہلے ہی بینک کر رہی ہے کہ 2/3 میجورٹی دی جائے، 2/3 میجورٹی آئے گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جائے گی. ایکسٹینشنوں سے آئے تھے قرآن کے اوپر، استغفر اللہ، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے میاں صاحب نے ووٹ دلوائے تھے باجوہ صاحب کو، تو وہ اس ایکسٹینشن کے بدلے میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور پھر یہ واپسی ہوئی، کیسوں سے خلاصی ہوئی. اور اب آنے والے دنوں میں قاضی صاحب پہلے ہی وہ ایک نوٹس لے چکے ہیں کہ تعمر نائلی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، 2/3 میجورٹی بھی آ جائے گی، اور پھر جو ہے چیف جسٹس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اعجاز الحسن صاحب کا بھی پتہ فارغ کر دیا جائے گا. اور یہ اس وقت پلان ہے، اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور اس پلان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو اس وقت پوزیشن میں ہے، اگر وہ نہیں بولے گا تو یہ پلان بلا کسی چون چنا کے امپلیمنٹ ہو جائے گا، بیکاز دس از دی نیکسس بٹوین رائٹ ناؤ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دی پولیٹیکل سائڈ آف اٹ جو اس وقت اٹیچ ہے ان کے ساتھ، ناٹ آل دا پولیٹیشنز بٹ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل گروپ، اینڈ دی جوڈیشری آف پاکستان.